تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ وسلم تحیہ و حمد و ثنا کے بعد تسکنہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیز سامعین موجودہ حاضرین، محرم الحرام کے مہینے سے قبل سورہ مومن کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 13 سے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی خدا ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت قبول نہیں کرتا مگر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، صرف وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ تو نشانیاں کیا دکھاتا ہے؟ کہ ہمیں اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے، ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی عظیم ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے کسی فعل عمل میں کوئی دخل اندازی کرنے کا مجاز نہیں۔ انتہائی بیمار شخص جسے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، لوگوں نے امید چھوڑ دی ہو، وہ اپنی قدرت کے تبصر کی مظاہر کو پیش کرتے ہوئے اس میں ایسی صحت عطا فرماتا ہے کہ وہ دیگر صحت مندوں سے اچھا بنا ہوتا ہے۔ ایک چلتا پھرتا شخص جس کے وہم و گمان میں کہیں کسی گوشے میں ذہن کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کی زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، مگر اس کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، وہ چلتا بنتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ اچھا خاصا صاحب ثروت دولت مند شخص جسے اپنی دولت پر بڑا ناز اور فخر ہو، وہ اگر ناشکری کر دے، وہ اگر اپنی اس دولت کے گھمنڈ میں کسی کو کچھ کہہ دے اور وہ اس غریب رب کو پسند نہ آئے، تو وہ اسے اس طرح مذلت میں دھکیل دیتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور ایک شخص جو آج تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ اسے اتنا غنی کر دیتا ہے، اتنا غنی کر دیتا ہے کہ وہ اب ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگ قطار لگائے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وہ اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ آسمان سے رزق ایسے تو نہیں آتا جسے بنی اسرائیل کے لیے آتا تھا، پکا پکایا من و سلوا، بس کھانے کے لیے بالکل ریڈی، بلکہ وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے تو پھر پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں جن سے تم کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ آج بھی بے شمار ایسی جگہ ہیں کہ جہاں کھیتی باڑی کا مکمل طور پر مدار صرف اور صرف بارش پر ہے۔ بارش ہوگی تو فصل اترے گی، بارش ہوگی تو فصل کٹے گی اور پھر لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر بارش نہیں ہے تو وہاں فصل نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ ان چیزوں سے نصیحت تو صرف وہ حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو تم اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اگرچہ کافروں کو جو برا لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات پر فائز کرنے والا ہے، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، نازل فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی، اس پر وحی نازل کرتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق،
تاکہ جس پر وحی نازل کی گئی ہے وہ اس دن سے ڈرائے جس دن وہ رب تم سے ملے گا، یوم ملاقات کے دن، یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، وہ کون سا دن ہے کہ جب سب ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی اس کائنات کا اور اس کی حالت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ یعنی جب سب قبروں سے نکل کر بارگاہ خداوند میں حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے ان کا ظاہر اور باطن سب آیا ہو، ان کی اچھائی اور برائی سب واضح ہو۔ بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے فاتح عالم، بڑے بڑے کشور اور بڑے بڑے فرعون اور نمرود جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہ جیسے القاب سے پکارتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارا رب کون ہے، اور پھر بولتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ جن کے قصر حکومت میں اور جن کے محلات میں یہ ڈنکے بجتے تھے، یہ نعرے بجتے تھے کہ مجھے رب کہو، بڑے بڑے چنگیز خان اور بڑے بڑے ہلاکو وہاں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اعلان کیا جائے، اس وقت ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، لمن الملک اليوم، اے متکبرو، اے سرکشو، اے دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلانے والوں، اے رب کی ربوبیت کا انکار کرنے والوں، بتاؤ تو صحیح آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی فرما روائی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون رب ہے؟ سب خاموش ہو، سب طرف سناٹا ہو، ہر طرف سکوت ہو، کسی میں ہمت اور مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس رب کے سامنے چونا چرا بھی کرے۔ تو پھر فرمایا للہ الواحد القہار، پھر رب خود ہی جواب دے گا کہ سنو آج کسی اور کی نہیں، صرف اس اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار ہے، للہ الواحد۔ پھر ہوگا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا دنیا میں، جو اس نے کیا تھا دنیا میں، اس کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ اگر اس نے اچھائی کی تھی، اگر اس نے نیکیاں کی تھی، اگر اس کی زندگی شریعت کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہوگی تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس کی اچھائی ملے گی، اسے اس کا ثواب ملے گا، اسے اس کی جزا ملے گی۔ لیکن اگر اس کی زندگی سرکشی میں، عناد میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، عصیان میں گزری ہوگی، عداوت میں گزری ہوگی، تو آج اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر بھی ظلم نہیں ہو، جس نے اچھا کیا اچھا پائے، جس نے برا کیا برا پائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کریم بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم الآزفۃ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیے۔ یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے یعنی قیامت کے دن سے۔ تو مفسرین کرام نے یہاں لکھا کہ قیامت تو بہت دور ہے، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمائے ہوئے، لیکن ابھی تک قیامت کی جو بڑی نشانیاں وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ چھوٹی موٹی نشانیوں میں سے بہت سی ظاہر ہو چکی، لیکن جو بڑی نشانیاں، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج، عیسیٰ کا نزول، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وغیرہ ظاہر ابھی نازل نہیں، ابھی واضح نہیں۔ اس کے باوجود کہا انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائے، بہت جلد آنے والے دن سے ڈرائے۔ اور قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد مقامات پر قیامت کے دن کے بارے میں یہی اصطلاح استعمال کی ہے کہ جلد آنے والی، قریب آنے والی، ساتھ آنے والی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں اس انتظار میں نہ رہو کہ قیامت قریب ہوگی تو اس کی تیاری شروع کی جائے گی، اعمال کیے جائیں گے، اس رب کی طرف معافی طلب کی جائے گی۔ ہر شخص جب تک بقید حیات ہے، جب تک سانس لے رہا ہے، جب تک اس کی زندگی باقی ہے اور قائم ہے، اس وقت تک اس کے پاس مہلت ہے، اس وقت تک اس کے پاس وقت ہے، موقع ہے، نیکیاں کرے، اس رب کی فرما برداری میں اپنا وقت صرف کرے۔ جب آنکھیں بند ہو گئی تو اب آپ کے پاس اس وقت تک موقع نہیں ہے جب تک قیامت آ نہ جائے۔ اب آپ کی آنکھیں
اسی وقت کھلے گی جب وہ دن آ جائے گا جس دن حساب و کتاب شروع ہوگا، جو جزا کا دن ہے، جو سزا کا دن ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے قیامت انتہائی قریب ہے۔ اس کو نہ دیکھا جائے کہ اس کے آنے میں کتنی صدیاں ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اگر اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کی زندگی کتنی ہے۔ کتنے ہی ایسے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، کتنے ہی ایسے ہیں کہ پیدا ہونے کے چند لمحوں بعد چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں طویل عمر دی جاتی ہے، لمبی زندگی دی جاتی ہے، ان کے بعد سفید ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، پھر انہیں موت آ جاتی ہے، پھر زندگی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس دن سے ڈرائیں جو قریب آنے والا ہے۔ اسی قلوب لدى الحناجر کاظمین، جبکہ دل گلے میں اٹک جائیں گے دہشت اور خوف کے سبب۔ اس دن کی ہولناکی اتنی ہوگی، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے، کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے مشکل وقت میں کوئی جگری دوست نظر نہیں آئے گا جو ان کا غم غلط کر سکے، جو ان کا بوجھ ہلکا کر سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی اور کوئی ایسا شخص ملے گا جو بارگاہ ربوبیت میں ان کی سفارش کر کے ان کے یہ ظالموں کے لیے حکم ہے، مال الظالمین، ظالمین کے لیے نہیں ہے، نہ سفارش ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسا دوست ہوگا جو جس کو یہ دو باتیں سنائے اور اپنا غم غلط کر لے، اپنا غم ہلکا کر لے، اپنے دکھ کو کم کر دے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آیت قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان میں سے غور و فکر کرنے والی جو آیت ہے ان میں سے ایک بہت اہم آیت یہ بھی ہے کہ اس رب کی قدرت یہ ہے کہ تم تو سوچتے ہو، بلکہ جو تمہارے وہم و گمان میں ابھی نہیں آیا وہ بھی جانتا ہے، وہ اسے بھی اس کا علم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں باتیں پوشیدہ ہیں، چھپائی ہوئی ہیں تم نے، انہیں بھی جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت کلام کیا اور انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ انسان اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے کسی کام کو کرنے پر آمادہ ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کے بعد بھیج رہا ہوں تمہیں، لیکن اس کا کام کرنا نہیں ہے تم، یہ ہے آنکھوں کی خیانت۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں کی طرف شریعت نے دیکھنا منع کیا ان کی طرف دیکھنا، یہ بھی آنکھوں کی خیانت۔ تو اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ یقضی بالحق، اور اس دن وہ حق کے ساتھ فیصلہ کروائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور ایک کافروں جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، گھومتے پھرتے نہیں ہیں، سیاحت نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو انہیں چاہیے کہ ان کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ جو ان سے پہلے گزر چکے وہ قوت میں بھی اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ قوی تھے، ان کے پاس جو وسائل تھے وہ آج کے دور کے اعتبار سے قوت اور طاقت میں زیادہ تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر جو گھر بنائے، آج ان گھروں کے لیے بڑی بڑی مشینریز درکار ہیں، بڑا انجینئرنگ کا ایک شاہکار چاہیے اس کے لیے کہ جو پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بنائے۔ قوم جبارین جیسی قوم جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جنگ کرو، تو انہوں نے کہا ان فیہا قوم جبارین، یہ تو بڑی ظالم قوم ہے، بڑی جابر قوم، یہ تو انسانوں کو پکڑ کے کچا کھا جاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُوهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس بستی میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ نہ نکل جائیں،
یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیا، وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر نکل گئے تو پھر ہم چلے گئے۔ تو اس قدر دہشت تھی ان کی اور اس قدر طاقت تھی، ان کی قوم کا ایک ایک فرد لمبی لمبی عمر پاتا تھا، بڑی بڑی بیماریوں سے وہ بغیر کسی تکلف اور مشقت کے لڑ لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں چھوٹی سی بیماری ہو جائے اور چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ ایسی طاقتور قوم تھی، مگر جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کا انکار کیا، تو کہا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ تو جب ان کا یہ حال ہو گیا، جب ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، آثار میں بھی زیادہ تھے، ان کے بنائے ہوئے آثار آج تک زمین میں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، مصر میں، شام میں بڑی بڑی بلڈنگیں، آج سعودیہ میں جا کر ربع الخالی نامی صحرا کو دیکھیں تو اس کی سیڑھیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ایک انسان، آج کا انسان ان پر کھڑا ہو کر ایک چونٹی کی مثل لگتا ہے۔ ان کے نشانات موجود، تو کہا کہ یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں، جاتے کیوں نہیں ہیں، ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب وہ اتنے طاقتور ہو کر، قوت والے ہو کر اللہ کے پکڑ سے اور اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تو تم اور میں تو چیز ہی کیا۔ وما كان لهم من الله من واق، اور انہیں اللہ سے بچانے والا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جب ان پر عذاب ہوا۔ ذالک بانہم كانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ہر بار انکار کیا، ہر بار اس سے کفر کیا۔ فاخذهم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ بغی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ کس کی طرف؟ الی فرعون وحامان وقارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا اور جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب انہوں نے جادوگر کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے جادوگر کہتے ہو جو تمہارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، بلا لو، مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروایا اور میلہ لگایا۔ مجھے پورا کا پورا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن کر ان کے سب سانپوں کو نگل گیا، اور وہ سب جادوگر ایمان لے آئے اور سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے جڑ گئے، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ جو موسیٰ نے کیا اس کا تعلق جادو سے نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تمہیں میں جانبین سے کٹوا دوں گا اور سوئیوں پہ لٹکا دوں گا، کرو جو کرے۔ تو جب یہ حربہ نہ چلا تو پھر کیا ہوا؟ فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے، یہ بات پتہ چل گئی کہ جادوگر تو نہیں ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، ان لوگوں کو، ان کے بچوں کو جو موسیٰ کے ساتھ قتل کر ڈالو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ تو کیا ہوگا اس کے ذریعے کہ جب ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، تو بنی اسرائیل کی عددی قوت ختم ہو جائے گی اور ہمارے لیے خطرے کا باعث نہیں بنے گے۔ وما کید الکافرین الا فی الضلال، اور کافروں کا ہر مکر فضول اور رائے گا ہی جاتا ہے، اللہ کی تدبیر وہاں کام کر جاتی ہے۔ فقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، تو فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور جب میں قتل کرنے لگوں تو اسے کہوں کہ بلا اپنے رب کو، بلا سکتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ موسیٰ تمہارا دین نہ بدل دے اور زمین میں فساد نہ پھیلا دے۔ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر آج موسیٰ کا قلعہ کما نہیں کیا گیا، اسے ختم نہیں کیا گیا، اسے قتل نہیں کیا گیا، تو دو باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، تمہارے دین میں بگاڑ پیدا کرے گا،
نمبر 2 زمین میں فساد پھیلا دے گا کہ آج تم بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے عیش و عشرت کے ساتھ، بڑے تیش کے ساتھ رہ رہے ہو، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل قوم تمہارے غلام ہیں، جو تم کہتے ہو اس میں چوں نہیں کرتی، تمہاری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر موسیٰ غالب آ گئے اور یہ بنی اسرائیلیوں پر ایمان لے آئے تو یہ سلطنت تباہ ہو جائے گی، تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے، یہ تمہارے غلام نہیں رہیں گے، تمہاری یہ زندگی عیش و عشرت کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، فساد بھی بڑھ جائے گی۔ لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور مل کر موسیٰ کا خاتمہ کرتے۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام، جب اس کے منصوبے کا علم ہوا گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی زبان سے وہی جملہ نکلا جو ایک نبی کو شایان شان ہے، جو ایک نبی کی زبان سے نکلنا چاہیے تھا، وہی جملہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ فرمایا مجھے اکیلا نہ سمجھو، بلکہ میرے ساتھ تو وہ ذات ہے کہ جس کی میں پناہ مانگ لوں تو وہ مجھے ہر شر سے اور ہر تکلیف اور ہر اذیت سے بچا سکتا ہے، لہٰذا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پناہ چاہی تو دیکھیے اللہ کی حکمت، اللہ کے کارنامے دیکھیں، فرعون کی مخالفت کہاں سے ہوئی؟ بنی اسرائیل تو غلام تھے ان کے، اور موسیٰ علیہ السلام فریق تھے، اب رہ گئی تھی فرعون کی قوم، تو اللہ نے فرعون کی قوم میں سے ہی ایک شخص کو فرعون کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اسی مجلس میں ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ کہنے لگا اتقتلون رجلا، اے فرعون تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، وقد جاءکم بالبشرات من ربکم، اور اس نے اپنے اس دعوے پر بہت سی دلیل بھی تمہیں دے دی ہے، بہت سی نشانیاں بھی لے کر آیا، تو یا تو تم اس کی دلیل کا رد کرو اور کہو کہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، جب تم اس کا دلیل کے مقابلے میں مقابلہ نہ کر سکی تو آپ کہتے ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے، محض اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی کو تسلیم کرو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اب جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا دلیلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے ساتھ۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو جان لو جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ ضرور تمہیں پہنچ کر رہیں گے۔ اگر اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم اللہ کو مانو ورنہ تم پر عذاب آئے گا، اگر وہ سچا ہے تو مان لو کہ تم پر عذاب ضرور ہے۔ یہ جو مکالمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہیں، فرعون کی مجلس میں فرعون کے خاندان میں ایک فرد اٹھ کر فرعون سے مکالمہ کر رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا رکوع جو اس سورت کا ہے، سورہ مومن کا رکوع نمبر 3 ہے، یہ پورا ان دونوں کا مکالمہ ہے، پورا فرعون کے حال میں سے وہ شخص اور فرعون۔ اچھا وہ فرعون تھا مصر کا جو فرعون، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اس نے یہ گفتگو کی آل فرعون میں سے جو شخص اٹھا تو فرعون نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو، یہ تو گستاخ ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی میرے سامنے بات کرنے کی، اور یوں کر دو اور یوں کر دو۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے، یہاں اگر کوئی حق بولنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی زبان نکال دی جائے گی، اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ فرعون جو اس وقت خود کو خدا کہتا تھا کہ مجھے خدا پاؤ، انا ربکم الاعلی، اس کے سامنے کوئی مخالفت کرنے کھڑا ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ اس پتہ یہ چلا، اس بات سے مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون مطلق العنان فرما روا ہونے کے باوجود، یعنی اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ کسی کو جواب دے نہیں تھا، اس کے باوجود آج کل کے فرعون کی طرح تنگ مزاج اور کم ظرف نہیں تھا، جو آج کل ہمارے یہاں ایک معاشرہ ہے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، سامنے سے کسی کی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ جرأت کیسے ہوئی میرے سامنے بات کرنے کی؟ ہمارے یہاں یہ جملہ کا ہے۔
ادھر کسی نے مخالفت کی، ادھر کسی نے آپ کی رائے کے خلاف کوئی رائے دی، جٹ سے غدار قرار پایا، اس کی گردن اڑا دو، اسے قتل کر دو، اسے زندان میں ڈال دو اور اس کے ساتھ یہ کر دو. نہیں، بلکہ اس نے اس کے اختلاف رائے کو بڑے تعامل سے سنا اور پھر اس کا جواب بھی دیا. کیا جواب دیا دیکھیں، بس یہ جواب دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. تو اس نے کہا گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو حد سے زیادہ بڑھنے والا جھوٹا ہو اس کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اپنی قوم سے یہ شخص مخاطب ہو کر کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج حکومت تمہاری ہے اور تمہیں غلبہ حاصل ہے زمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. اگر جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کو تسلیم نہیں کیا تو تم پر عذاب آئے گا، حجت پوری ہو چکی، تمہیں سمجھایا جا چکا، تمہیں دلیلیں دی جا چکی، تمہیں بتایا جا چکا اللہ ایک ہے، اس کو مانو. اس کے باوجود اگر نہیں کرتے تو جو موسیٰ کہتے ہیں اگر وہ آ گیا تو تم کو بچائے گا. قال فرعون، اب فرعون اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ما اريكم الا ما ارى، میں تو وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو درست سمجھتا ہوں. وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اور میں تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، آگے تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. تو یہ اس کا انداز، اس کی مخالفت کے جواب میں جو اس نے دی. اور اس کے بعد پھر ان کی گفتگو آگے وقال الذی آمن سے لے کر اگلے رکوع دوسرے رکوع تک یہ پوری کی پوری گفتگو ان کے مابین فرعون اور اس کی قوم کے ایک فرد جو آل فرعون میں سے تھا ان کے مابین، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں تک ہم اپنی اس تفسیر کو ختم کرتے ہیں اور اگلے جمعہ انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ سے شروع کریں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.